حضرت فاطمہ نے قربانی دی، ان کا جانور پس پردہ لایا گیا دروازے کے سامنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، فرمایا عورتوں کو حکم نہیں ہے کہ اپنا جانور ذبح کرے، تم اپنا جانور ذبح تو مت کرو، لیکن یہاں کھڑے ہو کر پس پردہ دیکھو، تمہارے سامنے خون گرے تو اگر خون جب گرتا ہے تو اس کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، لیکن اس کو قبول پہلے کر لیا جاتا ہے. اسی قربانی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہمیں اس سے کیا ملتا؟ فرمایا اس کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے نیکی بنتا. اور یہ بھی فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں تمہیں ملے گی. تو کہا مصوف یا رسول اللہ. کہا حضور جب جانوروں پر روئی ہے، کہا اس کے روئی کیا ایک ایک بال تمہارے لیے نیکی بنے گا. یہ ساری قربانی کا فضائل بیان کیا گیا ہے اور آج حدیثیں سے بھری پڑی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمارے یہاں جو قربانی دی جاتی تھی، زارہ کا ہمارے یہاں کو تمول تو نہیں تھا، غریب لوگ تھے. ہم یہ نہیں ہے کہ صرف اسی وقت کھا لیتے تھے اسے، بلکہ اس کا ہم گوشت خشک کر کے بھی رکھتے تھے. عربوں میں پہلے سے بھی عادت تھی، اور جب موسم گزر جاتا اور گرمی آ جاتی تو ہم یہ خشک کیا ہوا گوشت حضور کو بھی بعض دفعہ دیتے تھے کھانے کو، اور حضور خوش ہو کر کھاتے تھے. میں نے یہ ساری تفصیلات اس حوالے سے بیان کی ہے کہ اندازہ فرمائیں کہ مدینہ منورہ میں حضور جب تک رہے تو آپ قربانی کرتے رہے. یہ عمل کیا حضور کا سنت کے لیے سنت نہیں ہے، یقیناً سنت ہے. اور اسی کو حضور نے یہاں تک فرمایا، سن لو، الاضحیٰ یوم یضحی الناس. الاضحیٰ کہتے ہیں عید قربان کو. کہا عید قربان کا دن وہ ہے جس طرح قربانیاں دی جاتی. تو مزید فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو آدمی وسعت رکھتا ہے جانور کو ذبح کرنے کی، اللہ نے اس کو اتنا کوئی دیا ہے کہ وہ کوئی سا جانور لے کر بھی ذبح کر سکتا ہے، چاہے وہ بکرا لے، چاہے وہ دمبا لے، چاہے وہ چھترا لے، چاہے وہ مہڈا لے. اگر وہ نہیں تو گائے میں 7 آدمی مل کر حصہ رکھ سکتے ہیں، 7 آدمی مل کے دے دیں. وہ مہنگی پڑتی ہے تو ایک کٹڑا یعنی ایک بھینسا وہ نسبتاً سستا ہوتا ہے، وہ بھی 7 آدمی دے سکتے ہیں. ایک اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہ آسان طریقہ. فرمایا جو آدمی جتنی وسعت رکھتا ہے فلم یضحی، اور پھر وہ قربانی نہیں دیتا، فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوشش مت کرے، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں. کیا اس کے بعد بھی کمی رہ جاتی ہے جاننے کی؟ ہمارے جتنے ائمہ کرام گزرے ہیں فقہ کے، جن میں امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد ہے، امام مالک ہے رحمہ اللہ تعالی اجمعین، یہ سارے اللہ کے مقرر بندے ہیں. ان میں سے کسی کو قربانی کے مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اس کے علاوہ فقہائے امثال گزرے ہیں جو ان سے کم درجہ کے لوگ ہیں، یعنی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے شہروں کے ائمہ، لیکن جس طرح پوری امت نے ان پر اتفاق کیا، رجوع کیا، وہ اس پائے کے تو نہیں ہے، لیکن ان میں سے بھی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس میں اختلاف کرتا. ہمارے احمدی حضرات جو ظاہر کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، براہ راست عامل بالحدیث ہے، وہ بھی اس کا اختلاف نہیں کرتے قربانی سنت ہے یا قربانی واجب ہے. کسی کو امت میں اس میں اختلاف نہیں. اور مزید یہ بات کہ 1400 ساڑھے 1400 سالوں میں ایک سال ایسا نہیں آیا جس میں امت کے کسی شہر میں یا کسی ملک میں کبھی یہ سنت ٹوٹنے میں آئی ہو. پورے عالم اسلام میں ہر سال جب عید قربان آتی ہے تو تسلسل اور تواتر کے ساتھ یہ امت قربانیاں دیتی ہے چلی آئی. لیکن نہ جانے میں جو حیرانی کی بات ہے کہ بڑی ایک ایسا عمل، ایک ایسا حکم جو 1450 سال کی تاریخ رکھتا ہے اور ہر سال اس کو دہرایا جاتا ہے اور نہایت عقیدت و محبت سے دہرایا جاتا ہے، اور 3 دن تک وہ عمل پورے عالم اسلام میں رہتا ہے اور کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اس کے لیے ثبوت چاہیے. مجھے نہیں معلوم اگر قوموں کا اسوہ، قوموں کی تاریخ، قوموں کا عمل یہ ثبوت نہیں ہے تو اور ثبوت کیا چاہیے؟ یوں تو ہماری کتابیں جیسے میں کہہ رہا ہوں بھری پڑی ہیں احکام سے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتی تو اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے تھا؟ لیکن ہمارے منکرین حدیث بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، یہ مولویوں نے پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیا ہے. مجھے بتائیے وہ مولویوں کا نام تو لیجیے کہ کس صدی میں ہوئے ہیں مولوی. اگر
پتہ چل جائے تو ہم تو ان کے پاؤں دھونے کو تیار ہیں کہ اتنے بڑے مولوی کہ پوری امت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یا یہ امت کا ایک آدمی ان سے اختلاف نہیں کرتا، تو ان کے مقبول بارگاہ ہونے میں کیا دیر ہے؟ لیکن یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے، یہ ان کا منشا ہے۔ مولوی کوئی بھی ہوتا، کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگتا، آج لگے کل کو چھوڑ دے گا۔ صرف اللہ کے رسول کی یہ حیثیت ہے کہ یا خدا کی اطاعت ہوتی ہے، خدا کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کو خدا اور رسول کی اطاعت منظور ہے، وہ تو یہ عید قربان آ رہی ہے تو اطمینان کے ساتھ یکسو ہو کر اپنی ہمت کے مطابق اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھو، جیسے نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی بدل نہیں، حج کا کوئی بدل نہیں کہ اس کے معاوضے میں اور نیکی کر لو، روزے کی جگہ کو اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے یاد رکھو قربانی کا بھی کوئی بدل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ آج کا چونکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ زلزلہ زدگان کی مدد کی جائے، تو بجائے قربانی کرنے کے ہم ان پیسے دے کر ان کی مدد کیوں نہ کریں؟ قربانی دینی پڑے گی، اس کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو اور اپنی جیب ہلکی کرے، ان کی مدد کرے، اسے قربانی تو ہر صورت دینی پڑے گی۔ یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ قیمتی اگر جانور خریدتے تھے، اب اتنا قیمتی نہ خریدیے۔ پہلے اگر الگ الگ دمبا چھترا مینڈا دیتے تھے، اب بڑے جانور میں حصہ ڈال لیجئے، یعنی کم خرچ کریں اور باقیہ وہاں بھیج دیجئے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ ایک یہ بڑا حادثہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غربت ہمارے کس علاقے میں کم ہے۔ زلزلہ زدگان کی آفت آئی، امت نے محسوس کیا اور کرنا چاہیے تھا، اب بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو مسلمان غریب، اپاہج اور نادار اور کلاش بکھرے ہوئے ہیں، ان کو آپ بالکل بھول جائیے، وہ غربت کے ہاتھوں مر جائیں، وہ ان کو سردی مار ڈالے، کیا فائدہ اس کا؟ ان کو بھی دیجیے، ان کو بھی دیجیے۔ اگر آپ کے اپنے گھر میں ضرورت مند ہے تو کیا ان کی ضرورت کو آپ نظر انداز کر دیں گے؟ آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں ہے، اور یقیناً ہے کوئی محلہ ایسے خالی نہیں ہے۔ ہماری بے روزگاری نے، ہماری مہنگائی نے یہی تک نسل بڑھائی ہے، اسی میں تو اضافہ کیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو بہرحال ادا کرنا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج راستے میں ٹریفک کا قابو آ گیا، جس میں میری دیر سے آنے کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں آدمی قابو آ جاتا پھر نکلنا تو اپنے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ اللہ قبول فرمائے۔